السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس 6 جو اسلامیات کی بک ہے اس کے ایم سی کیوز سالو کرنا سٹارٹ کریں گے۔ انشاءاللہ 2 پارٹس کے اندر اس بک کو میں مکمل کر لوں گا۔ اس سے پہلے 3rd، 4th اور 5th کلاس کی جو مکمل بک کے ایم سی کیوز ہیں وہ میں اپنے چینل پہ اپلوڈ کر چکا ہوں۔ تو یہ کلاس جو ہے نا 6th کلاس کی بک کا کور پیج ہے، اگر آپ تیاری کر رہے ہیں تو اس بک سے تیاری کریں۔ سب سے پہلے جی قرار جو ہے، لفظ قرار کے معنی ہے ٹھہرنے کی جگہ۔ قرار کے معنی ٹھہرنے کی جگہ۔ توحید کی ضد ہے، مطلب توحید کا اپوزٹ ہے شرک۔ توحید ایک ماننا اور شرک مطلب کہ کسی اور کو بھی ساتھ ٹھہرانا، شریک ٹھہرانا۔ دین اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے ایمان باللہ، مطلب اللہ پہ ایمان۔ شرک کو ظلم کہا گیا ہے کیونکہ یہ حق تلفی ہے۔ حق جو ہے وہ مارنے والی بات ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ توکل کا مطلب ہے جی یقین۔ نیکسٹ ہے جی دوسرا چیپٹر رسالت۔ رسالت کا لفظی معنی ہے پیغام پہنچانا، اور نبی کا مطلب ہے مطلب خبر دینے والا، اور رسالت کا لفظی معنی ہے پیغام پہنچانا۔ اس کے علاوہ ایک ذکر آیا جی کوثر۔ کوثر ایک نہر کا نام ہے جو سورہ کوثر میں ذکر ہے اس کا، کوثر کا، اور اس نہر کی 2 نالیوں سے حوض کوثر جو ہے اس میں پانی آئے گا، مطلب وہ اتنا میٹھا ہوگا، اتنا سفید ہوگا، دودھ سے بھی زیادہ سفید۔ جو ایک مرتبہ پانی پی لے گا تو اس کی بس پیاس بجھ جائے گی۔ تو جنت میں جانے سے پہلے اس سے پانی پئیں گے تمام جنتی لوگ۔ تو یہ کوثر ایک نہر کا نام ہے، اور اس کی 2 نالیوں سے حوض کوثر جو کنواں ہوگا اس میں پانی جائے گا۔ نیکسٹ ہے جی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبی اور رسول بھیجے تقریباً 1,24,000۔ رسالت و نبوت کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوا جو کہ خاتم النبیین ہیں۔ نبی کا لفظی معنی ہے خبر دینے والا، اور رسالت کا مطلب ہے پیغام پہنچانے والا، یہ رسول کا مطلب ہے۔ نبی کا مطلب خبر دینے والا۔ معراج کے معنی ہے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، بلندی کی طرف جانا۔ نیکسٹ یونٹ ہے جی عبادت کا لفظی معنی ہے بندگی کرنا، عبادت بندگی کرنا۔ عبادت کا سب سے جامع تصور پیش کیا دین اسلام میں۔ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی عبادت کا تصور ہے، یہ محدود ہے۔ صرف یہی چیزیں عبادت کے اندر نہیں آتی، بلکہ اور بھی معاملات ہیں جو کہ عبادت کے اندر آتے ہیں۔ شریعت میں ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں سر انجام دیا جائے عبادت کہلاتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ یہ 5 ارکان ہی ہیں، حج، روزہ، نماز، زکوٰۃ، بلکہ تمام کام جو اللہ کے احکام کے مطابق کیے جائیں وہ عبادت ہیں۔ عبد کا معنی ہے جی فرما بردار، غلام۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کو حصہ قرار دیا ایمان کا۔ طہارت پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ پاک صاف رہنے سے انسان بیماری سے بچا رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی دوسری وحی جو کہ سورہ المدثر کی 74 نمبر یہ سورت ہے، سورہ المدثر، اس کی 7 آیتیں نازل ہوئی تھی دوسری وحی میں۔ پہلی وحی میں سورہ العلق کی 5 آیات نازل ہوئی تھی جس میں علم کے بارے میں کہا گیا تھا، علم کی فضیلت کے بارے میں، اور دوسری وحی میں ناپاکی سے دور رہنے کا حکم دیا گیا تھا، آیت نمبر 4 اور 5 میں۔ ویسے 7 آیات تھی، لیکن جو آیت 4، 5 تھی اس میں ناپاکی سے دور رہنے کا حکم دیا گیا۔ پھر جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت حکم دیتا مسواک کا، لیکن یہ مشکل کام ہے اس وجہ سے حکم نہیں دیا گیا، یہ سنت ہے صرف۔ پاکیزگی حصول کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی۔ جتنے آپ پاکیزہ رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی آپ کو حاصل ہوگی۔ نماز لفظ ہے فارسی زبان کا، نماز کی بات ہو رہی ہے، صلاۃ کی نہیں۔ صلاۃ عربی زبان کا لفظ ہے، نماز فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے جھکنے کے، اور صلاۃ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے دعا، جو قرآن پاک میں آیا ہے۔ نماز اسلام کا رکن ہے جی دوسرا۔ حدیث کے مطابق نماز ادا کرنے سے مسلمان کے گناہ جڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں خشک پتوں کی طرح۔ نماز کے فرائض ہیں جی 13، جس میں 7 شرائط ہیں جو کہ نماز سے پہلے ہوتی ہیں، جیسے کہ قبلہ رو ہونا، سطر ڈھانپنا، جگہ پاک ہونا، کپڑے پاک ہونا، یہ سارے جو آگے 7 شرائط ہیں، اور 6 ارکان ہیں جو نماز کے دوران ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں ملا کے 13 فرائض بن جاتے ہیں۔ نیکسٹ اچھا یہاں پہ دیکھیں تکبیر تحریمہ جو ہوتی ہے، سب سے پہلے جب ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں تو ایک ہی مرتبہ یہ کہتے ہیں اللہ اکبر۔ ایک رکعت میں رکوع جو ہے وہ کتنی ہوتی ہیں؟ ایک ہی ہوتا ہے۔ شرائط نماز کتنی ہیں؟ 7 جو کہ پہلے ہوتی ہیں، اور ارکان کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔
6 دونوں ملا کے فرائض بن جاتے ہیں جو کہ 13 ہیں۔ اور ارکان نماز کتنے ہیں؟ 6۔ سجدہ کتنے ہوتے ہیں جی؟ ایک رکعت میں 2 ہوتے ہیں۔ نیکسٹ جی سبق ہے جی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے تشریف لے آئے مدینہ منورہ میں۔ نبوت کے 13ویں سال ہجرت کی تھی۔ مسجد نبوی میں علم کی غرض سے رہتے تھے اصحاب صفا۔ مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں قیام فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، اور ان کی اونٹنی تھی جس کا نام تھا قصوہ، وہاں پہ بیٹھ گئی تھی۔ مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر فرمائی تھی، مسجد قباء، جس قباء کے مقام پہ تھی، جو اسلام کی پہلی مسجد ہے، جس کو مسجد تقویٰ بھی کہا جاتا ہے۔ جب غار ثور سے آئے تھے تو مطلب وہاں پہ راستے میں قباء کے مقام پہ یہ مسجد تعمیر کروائی تھی۔ اچھا، مسجد قبلتین جو ہے، اس میں قبلہ چینج ہوا تھا، یہ تقریباً مدینہ میں آنے کے 16-17 ماہ بعد، اور یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 144 میں اس کا ذکر آیا ہے۔ مسجد قبلتین میں قبلہ چینج ہوا تھا، پہلا قبلہ بیت المقدس تھا، دوسرا اب جو ہمارا قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ مواخات کے معنی ہے بھائی چارہ، جو انصار اور مہاجرین کے درمیان ہوا تھا۔ نیکسٹ ہے جی، میثاق مدینہ کی روح سے ہر فریق کو حاصل ہوگی مذہبی آزادی۔ جو میثاق مدینہ ہوا تھا، جس میں یہودی اور مسلمان 2 فریق تھے، ان کو مذہبی آزادی حاصل تھی۔ مسلمان اپنی عبادت کریں گے، یہودی اپنی عبادت کریں گے۔ معاہدے کی ایک شق کے مطابق جھگڑے کا فیصلہ فرمائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بھی جھگڑا ہوگا تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ فرمائیں گے۔ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو مضبوط جماعت بنا دیا مواخات کے ذریعے۔ جو مواخات ہوا تھا، بھائی چارہ ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں یہودیوں کے غلبہ اور طاقت کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے اسلامی ریاست قائم کی۔ مدینہ منورہ میں تحویل قبلہ، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ حکم دیا گیا جی سورہ البقرہ میں آیت نمبر 144 میں، اور مسجد قبلتین جو ہے اس مسجد کا نام ہے جس میں یہ قبلہ چینج ہوا ہے۔ مدینہ میں آنے کے 16-17 ماہ بعد یہ قبلہ چینج ہوا۔ پھر ہے جی غزوہ بدر۔ غزوہ بدر بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ غزوہ بدر کب ہوا؟ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کا لشکر 313 افراد پہ مشتمل تھا، اور کفار 1000 تھے، اور ان کا سربراہ تھا ابو جہل، جو اسی جنگ میں قتل ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کو نام دیا یوم الفرقان، فیصلے کا دن، قرآن پاک میں ذکر آیا ہے۔ غزوہ بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ تو جب پہلے ڈولز ہوتے ہیں، ڈولز کہتے ہیں 1 بائی 1 جو مقابلے ہوتے ہیں ایک کا ایک کے ساتھ، تو حضرت علی نے ولید کو قتل کیا۔ یہ خالد بن ولید نہیں ہے، بلکہ ولید جو قریش کا کافر تھا اس کو قتل کیا حضرت علی نے۔ اور یہ اور بھی کس نے کیا جی؟ شیبہ کو کس نے کیا؟ عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور عتبہ کو کس نے کیا؟ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ پہلے 3 بندے آئے مسلمانوں کی طرف سے، ادھر شیبہ، عتبہ اور ولید آئے، تو ان تینوں نے قتل کر دیا۔ جبکہ ابو جہل جو ان کا لیڈر تھا، اس کو 2 نوجوانوں نے قتل کیا، جو کہ معاذ اور معوذ ان کے نام تھے، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ساتھ میں باقی انفارمیشن بھی دیتا ہوں، اس کو لازمی آپ یاد کیا کریں، یہ اسی بک میں سے ہی میں نے لی ہے۔ غزوہ بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر آزاد کرنے کا مشورہ دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ ان کو کہا جائے کہ جو پڑھے لکھے ہیں وہ 10 مسلمانوں کو پڑھائیں۔ یہ حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا۔ آگے ایک جگہ جا کے ہم پڑھیں گے، حضرت ابو بکر کے ساتھ حضرت عمر کا بھی ذکر آئے گا۔ تو دونوں چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں، کیونکہ یہ بکس ہوتی ہیں 3rd کلاس میں کچھ اور لکھا ہوتا ہے، آگے جاتے ہیں تو کچھ اور آ جاتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ تو آپ دونوں انفارمیشن کو ذہن میں رکھا کریں، تاکہ پیپر میں جو کوشچن بھی آئے تو آپ کے ذہن میں وہ چیز پہلے سے ہو۔ غزوہ بدر میں کفار مکہ کا سپہ سالار تھا ابو جہل، جو اسی جنگ میں غزوہ میں قتل بھی ہو گیا تھا۔ غزوہ احد جو دوسرا غزوہ تھا، یہ شوال میں ہوا تھا، 1 سال بعد 3 ہجری میں۔ غزوہ احد کے پہاڑ میں ہوا تھا، اور احد کا پہاڑ 5.5 کلومیٹر دور ہے مدینہ منورہ سے۔ اس میں کافر تھے 1000 اور مسلمان تھے جی سوری یہ یہاں پہ میں نے 1000 لکھ دیا، یہ 1000 غلط ہے، شاید کفار 3000 تھے، یہ آپ نے خود بھی کنفرم کر لینا ہے، مجھے کنفرم ابھی نہیں ہے، تو یہ 1000 نہیں تھے۔ مسلمان 700 تھے، پہلے 1000 تھے مسلمان، لیکن 300 اس میں جو ہے وہ مسلمان جو ایک منافق تھا عبداللہ بن ابی، اس نے بیچ میں سے لے کے سائیڈ پہ ہو گیا تھا، تو پیچھے 700 بچ گئے تھے۔ کفار 3000 تھے، مسلمان 700 تھے۔
اس کے بعد ہے جی غزوہ احد میں مسلمان فوج کی تعداد تھی 700، یہ اس کا آنسر ہے۔ 1000 شروع میں تھے لیکن 300 اس میں سے چلے گئے تھے۔ غزوہ احد میں صحابہ کرام کتنے شہید ہوئے؟ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، جس میں حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے اور ان کو شہید کیا تھا ایک غلام جس کا نام ویشی تھا۔ غزوہ احد میں کفار مکہ کی تعداد 3000 تھی، یہ دیکھیں آ گیا ہے 3000۔ 1000 تو کفار غزوہ بدر میں تھے، غزوہ احد میں 3000 تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل صحابی کا نام تھا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پڑھا تھا بیعت عقبہ اولا جو ہوئی تھی، 5th کلاس میں پڑھا تھا، تو اس میں ان کو معلم بنا کے بھیجا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ، مطلب یہ پہلے سے مدینہ میں موجود تھے اور یہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ ان کی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی اور ایک افواہ پھیل گئی تھی کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو یہ جو ہے نا وہ ان کی چہرہ ملتا تھا مصعب بن عمیر کا۔ جنگ بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے مدینہ کی ایک چراگاہ پر حملہ کیا ابو سفیان نے، 200 گھوڑوں کے ساتھ وہ آیا تھا اور ایک صحابی کو بھی اس نے شہید کیا تھا۔ نیکسٹ ہم چلے جاتے ہیں جی، اگر کسی شخص کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والہانہ محبت موجود نہیں تو وہ کہلانے کا مستحق نہیں، مسلمان کہلانے کا۔ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک سب لوگوں سے بڑھ کر محبت نہ کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فرمان الہی کے مطابق اگر تم اللہ تعالیٰ کو دوست رکھتے ہو تو اختیار کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ سنت کہا جاتا ہے۔ یہ لاسٹ ہمارا چیپٹر ہوگا آج کے اس پارٹ کا انشاءاللہ، باقی جو ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ پارٹ کے اندر کور کریں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کس کے بیٹے تھے؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بیٹے تھے حضرت زید بن حارثہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اٹھا کر نماز ادا کرتے حضرت امامہ بنت زینب، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نواسی تھی جو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی تھی، ان کی یہ بیٹی تھی حضرت امامہ، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہو گئی۔ اور حضرت زینب کے شوہر کا نام تھا وقاص بن العاص، وقاص نام تھا، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ تو حضرت امامہ کو اٹھاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے ہوئے۔ پھر جی حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بٹھاتے اپنے سامنے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہو جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بچوں سے شفقت کا اظہار فرمایا ان کے گھر جا کے۔ تو مارکہ موتا میں حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آپ کو یاد ہو، مارکہ موتا میں آگے جا کے ہم پڑھیں گے، 3 جو ہے وہ بندوں کو لیڈر مقرر کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو وہ تینوں میں ایک جعفر طیار بھی تھے جو شہید ہو گئے تھے، تو پھر ان کے گھر جا کے ان کے بچوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کا مظاہرہ کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل کیا، 10 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رہے، مطلب ان کے خدمت میں رہے 10 برس تک۔ افائے عہد کا معنی ہے وعدہ پورا کرنا، یہ ہم 5th کلاس میں بھی پڑھ کے آ چکے ہیں۔ افا مطلب کہتے ہیں پورا کرنا اور عہد کہتے ہیں وعدے کو۔ حدیث مبارکہ کی روح سے وعدہ پورا نہ کرنا ایک نشانی ہے منافق کی۔ 3 منافق کی نشانیاں جو ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور خیانت کرتا ہے۔ کوئی کافر اگر مسلمان ہو کر مسلمانوں سے جا ملے تو اسے واپس کافروں کے حوالے کیا جائے گا۔ یہ صلح نامہ حدیبیہ میں ہوا تھا، جس کے بعد حضرت ابو جندل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا تھا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہر عہد شکنی کرنے والے کی قیامت کے روز کیا ہوگی؟ ایک خاص علامت ہوگی عہد شکنی کرنے والے کی۔ صلح حدیبیہ کی شرائط طے ہوتے وقت کون آئے تھے جی؟ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا تھا۔ تو یہ آج کی ہماری اس ویڈیو کا پہلا پارٹ تھا۔ انشاءاللہ اس کے آگے جو MCQs ہیں وہ نیکسٹ پارٹ کے اندر کور کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔